کسی بھی صورت کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ملا ہے، جس کا مطلب ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ ہر صورت کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، لیکن سورۃ توبہ واحد صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ قرآن کے کسی بھی حصے کی تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازم ہے، کیونکہ بسم اللہ کے بغیر کوئی سورہ یا کوئی آیت پڑھنے سے ایک انسان اس بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو قرآن کی ان آیات کی تلاوت کرے اسے اس کو حاصل ہوتی ہے۔ لیکن سورۃ توبہ کو بسم اللہ کے بغیر تلاوت کرنے کے پیچھے کون سا بڑا راز ہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ توبہ قرآن مجید کی لمبی سورہ ہے جو 129 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ قرآن کے باقی صورتوں کی طرح سورۃ توبہ میں بھی ایسے گہرے راز موجود ہیں جنہیں اگر ایک انسان نے جان لیا تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ لیکن سورۃ توبہ اور قرآن کی باقی تمام صورتوں میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ سورہ دو ناموں سے مشہور ہے، ایک التوبہ اور دوسرا البرا۔ توبہ اس لحاظ سے ایک جگہ پر بعض اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے، اور برات اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں مشرکین سے بری ذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ توبہ کا مطلب گناہوں کی تاریکی سے خود کو روشنی کی طرف لانا ہے، روشنی جس میں اللہ کا خاص انعام ایک انسان کے لیے موجود ہوتا ہے، اور اس کو توبہ کرنے کی طاقت ملے تو اصل میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنی توبہ پر مرتے دم تک قائم رہے۔ نفس کے خلاف جنگ کرنے کو اللہ کے رسول نے سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہے، کیونکہ نفس کے خلاف کوشش دنیا میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور اس کو قابو کرنے میں کامیاب رہا تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے احکام کی تکمیل سے نہیں روک سکتی۔ جو لوگ گناہ کے بعد ندامت محسوس کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس طرح بے چین ہونے لگتے ہیں جیسے کہ یہ پوری دنیا ان پر تنگ ہو گئی ہے، تو تب وہ اللہ سے جب اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس حالت کو سورہ توبہ میں نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، جس کی ایک آیت میں ان تینوں افراد کا ذکر ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شدید گرمی اور کٹھن سفر کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے۔ جب غزوہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہ تین افراد آپ کے پاس معافی مانگنے پہنچے، تو آپ نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان کے خاندان والوں نے بھی ان کے ساتھ بات چیت بند کر دی۔ پھر سورہ توبہ کی آیت 118 میں اللہ کا ارشاد ہوا، اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب انہیں زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبر ہو گئیں، اور انہوں نے جان لیا کہ خدا کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، پھر خدا نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ قرآن کی واحد صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں مفسرین کی کئی رائے ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بلا کر اس آیت کو جس جگہ جس صورت میں لکھنا ہوتی تھی بتلا کر اس آیت کو لکھوا لیتے۔ لیکن یہ آیتیں جنہیں سورہ توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ انہیں کس صورت میں کس جگہ پر لکھنا ہے، اس لیے ایسا سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ بھی ایک مستقل صورت ہوگی۔ تاہم سورہ انفال کی آخری اور سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کے مضامین میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں مناسبت کی وجہ سے سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھا گیا۔ دوسری طرف جب ایک سورہ کو دوسری سورہ سے علیحدہ کرنا ہوتا ہے تو بیچ میں بسم اللہ لکھی جاتی تھی، تاکہ یہ معلوم ہوا یہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں۔ لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہی نہیں گئی تاکہ پہلی والی صورت کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھ میں آئے۔
چونکہ یہ بات واضح نہیں تھی سورہ توبہ ایک علیحدہ سورہ ہے یا سورہ انفال ہی کا جز ہے، اس لیے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جمع کیا تو اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور اگلی سورہ سے اسے علیحدہ لکھا گیا تاکہ دونوں صورتوں کو ایک ہی نہ سمجھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ کا موضوع اللہ تعالیٰ کا عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ پر عذاب ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم پر یہ عذاب آسمانی آفت کے بجائے اہل اسلام کی تلوار کے ذریعے نافذ کیا گیا۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کے ذکر نہ ہونے کی اصل وجہ سورہ توبہ میں قہر و جلال اور منافقین پر غیر و غضب اور ان سے بیزاری کا ذکر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت کا بیان ہے اور رحمت کے ساتھ فوراً عذاب کا ذکر مناسب نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل نہیں ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بسم اللہ لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں، کیونکہ اللہ ان کافروں سے مخاطب ہو کر یہ یاد دلاتا ہے کہ جب کافروں نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کی سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں۔ علماء کرام نے سورہ توبہ کی انتہائی فضیلت بیان کی ہے۔ جو کوئی سورہ توبہ کی تلاوت کرے گا تو وہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا، اور اس سورہ کی تلاوت سے ایک انسان کے وہ کام اللہ پورا کرتا ہے جو کام بظاہر اس انسان کو ناممکن لگتے ہیں۔ اس میں ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے روزمرہ کا معمول بنائیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے رہیں، بے شک وہ معاف کرنے والا رحیم ذات ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔